السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصول تفسیر کا جو سبق ہے وہ ہمارے اس نصاب کا جو ہے آخری سبق ہے، اور وہ ہے المکی والمدنی۔ المکی والمدنی، مکی اور مدنی صورتیں، وہ صورتیں جو مکے میں نازل ہوئیں اور وہ صورتیں جو مدینے میں نازل ہوئی۔ علم ان للناس فی المکی والمدنی اصطلاحات ثلاثۃ، جان لیجئے کہ لوگوں کے پاس مکی اور مدنی صورتوں کے سلسلے میں 3 طرح کی اصطلاحات ہیں، یعنی کون سی صورتیں مکی کہلاتی ہیں اور کون سی صورتیں مدنی کہلاتی ہیں۔ اس سلسلے میں مکی اور مدنی صورتوں کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں کئی موضوعات ہو سکتے ہیں، لیکن یہاں جو بات ہمارے پیش نظر ہے وہ یہ ہے کہ مکی اور مدنی، یعنی جو صورتیں مکے میں نازل ہوئی اور جو صورتیں مدینے میں نازل ہوئی، ان کے سلسلے میں کن صورتوں کو ہم کہیں گے مکی ہیں، کن صورتوں کو کہیں گے مدینی ہیں، ان کی پہچان کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ اعلم ان للناس فی المکی والمدنی اصطلاحات ثلاثۃ، جان لیجئے کہ لوگوں کے پاس مکی اور مدنی صورتوں کے سلسلے میں 3 قسم کی اصطلاحات ہیں۔ الاول ان المکی ما نزل قبل الہجرت، پہلی جو اصطلاح ہے یعنی پہلی تعریف ہے، گویا اس کی تعریف میں اختلاف ہے۔ یہاں 3 اقوال اس اختلاف کے دیے ہیں کہ کن صورتوں کو ہم مکی کہیں گے، کن صورتوں کو مدینی کہیں گے۔ تو یہ پہلا قول ہے۔ پہلا قول یہ ہے کہ ان المکی ما نزل قبل الہجرتی، کہ مکی وہ صورتیں ہیں جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی، والمدنی ما نزل بعدها، اور مدنی وہ صورتیں ہیں جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی، سواء نزل بمکہ، خواہ وہ مکے میں نازل ہوئی ہوں، ام بالمدینتی، یا پھر مدینے میں نازل ہوئی ہوں، عام الفتح، فتح مکہ کے سال، او عام حجت الوداع، یا حجت الوداع کے سال، او سفر من الاسفار، یا آپ کے سفروں میں سے کسی سفر میں، وہو اشہرھا، اور یہی قول مشہور ہے۔ جو صورتیں ہجرت سے پہلے نازل ہوئی وہ مکی ہیں، اور جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی وہ مدنی ہیں، یعنی اعتبار جو ہوگا وہ زمانے کا ہوگا، اعتبار مقام کا نہیں ہوگا بلکہ زمانے کا ہوگا۔ ہجرت سے پہلے نازل ہونے والی صورتیں مکی ہوں گی اور ہجرت کے بعد نازل ہونے والی صورتیں مدنی ہوں گی۔ ہجرت کے بعد نازل ہونے والی صورتیں خواہ وہ مدینے میں نازل ہوئی ہوں، جیسا کہ اکثر مدنی صورتیں ہیں، یا پھر مکہ میں نازل ہوئی ہوں، جیسا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ مدنی صورت المائدہ کی آیت ہے، لیکن یہ عرفہ میں نازل ہوئی، مکے میں عرفہ کے مقام پر نازل ہوئی، لیکن یہ کہلائے گی مدنی کیونکہ یہ ہجرت کے بعد نازل ہوئی۔ اور اسی طرح بہت سی صورتیں ایسی ہیں جو ہجرت کے بعد سفر میں نازل ہوئی، جیسا کہ سورہ تبوک ہے، جیسا کہ تبوک کے واپسی میں سورہ توبہ کی کچھ آیتیں ہیں، وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ۔ یہ آیتیں اس وقت نازل ہوئی تھی جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تبوک سے واپس ہو رہے تھے، اور کسی منافق نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کا مذاق اڑایا تھا، صحابہ کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ بات پہنچی تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیتیں نازل کی تھی۔ تو اس قول کا مطلب یہ ہوا کہ جو صورتیں ہجرت سے پہلے نازل ہوئی وہ مکی کہلائیں گی، جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی وہ مدنی کہلائیں گی، خواہ وہ کہیں بھی نازل ہوئی ہوں، لیکن ہجرت کے بعد ہوگی تو مدنی ہوں گی۔ یہی قول مشہور ہے، یہی قول مشہور ہے۔ دوسرا قول ہے ان المکی ما نزل بمکہ ولو بعد الہجرت،
کہ مکی وہ صورتیں ہیں جو مکے میں نازل ہوئی اگرچہ کہ وہ ہجرت کے بعد نازل ہوں. والمدنی ما نزل بالمدینتی، اور مدنی وہ ہیں جو مدینے میں نازل ہوں. یعنی اس قول کے اعتبار سے اعتبار مقام کا ہوگا. پہلے قول میں اعتبار زمانے کا تھا، دوسرے قول میں اعتبار جگہ کا ہوگا، مقام کا ہوگا، کہ جو مکے میں نازل ہوئی وہ مکی ہیں اور جو مدینے میں نازل ہوئی وہ مدنی ہیں. وَعَلَى نثبت الواسطہ، اس قول کی بنیاد پر ہم درمیان میں نازل ہونے والی چیزوں کو بھی درمیان میں نازل ہونے والی صورتوں کو بھی ثابت کریں گے. یعنی کچھ صورتیں ایسی ہیں جو مکے اور مدینے کے درمیان میں نازل ہوئی. فما نزل بالاسفار، وہ صورتیں جو سفر میں نازل ہوئیں، لا یطلق علیہ مکی ولا مدنی، تو نہ تو اس پر مکی کا اطلاق ہوگا اور نہ مدینے کا اطلاق ہوگا، کیونکہ نہ تو مکے میں نازل ہوئی نہ تو مدینے میں نازل ہوئی، بلکہ درمیان میں نازل ہوئی، سفر میں نازل ہوئی. تو اس قول کا مفہوم یہ ہوا کہ جو مکے میں نازل ہوئی وہ مکی ہیں، جو مدینے میں نازل ہوئی وہ مدنی ہیں. اور کچھ صورتیں ایسی بھی ہیں جو درمیانی ہیں، نہ تو مکی ہیں نہ تو مدنی ہیں، بلکہ سفروں میں نازل ہوئی. تو اس قول میں اعتبار مقام کا ہے. تیسرا قول ہے ان المکی ما وقع خطابا لاہل مکہ، کہ مکی وہ ہیں جو اہل مکہ کو خطاب کرتے ہوئے نازل ہوئے. والمدنی ما وقع خطابا لاہل المدینہ، اور مدنی وہ ہیں جو اہل مدینہ کو خطاب کرتے ہوئے نازل ہوئے. یعنی اس قول میں اعتبار مخاطب کا ہوگا، کس کو خطاب کیا گیا ہے اس کے اعتبار سے مکی اور مدنی کہا جائے گا. تو جو اہل مکہ کو جس میں خطاب ہو اس کو ہم کہیں گے ان کو کہیں گے مکی، اور اہل مدینہ کو خطاب ہو تو ان کو کہیں گے مدنی. یہ 3 اقوال ہیں اس سلسلے میں، لیکن پہلا قول مشہور ہے اور اکثر اہل علم اسی بات کے قائل ہیں کہ جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی وہ مکی ہے اور جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی وہ مدنی ہے. اور پہلا قول ہی اہل علم کے پاس زیادہ معروف ہے، جیسا کہ اس کتاب میں بھی اس بات کو بیان کیا گیا ہے. مکی اور مدنی کے علاوہ اور بھی کچھ اصطلاحات ہیں اہل علم کے پاس، جیسے حضری اور سفری. حضری وہ جو کہ قیام کی حالت میں نازل ہوئی، اور سفری وہ جو سفر کی حالت میں نازل ہوئی، جو سفر کی حالت میں نازل ہوئی. اور ایک اور تقسیم بھی ہے نہاری و لیلی. نہاری یعنی وہ صورتیں جو دن میں نازل ہوئی، لیلی وہ صورتیں جو کہ رات میں نازل ہوئی. اور ایک تقسیم ہے صیفی و شتائی. صیفی وہ صورتیں جو کہ موسم گرما میں نازل ہوئی، اور شتائی وہ صورتیں جو کہ موسم سرما میں نازل ہوئی. ایک اور قول ہے سماوی و ارضی، وہ صورتیں جو کہ آسمان پر نازل ہوئی اور وہ صورتیں جو کہ زمین پر نازل ہوئی. اس کے اعتبار سے تو صرف صحیح مسلم کی ایک حدیث کی روشنی سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ سورہ بقرہ کی جو آخری 2 آیتیں ہیں آمن الرسول سے لے کر آخر تک، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سدرۃ المنتہا کے پاس جب آپ معراج پر تشریف لے گئے تھے تب اللہ تعالی نے دی تھی. تو اس قول کے اعتبار سے یہ واحد 2 آیتیں ہیں جو کہ آسمان پر نازل ہوئی، باقی سارا قرآن اس وقت نازل ہوا جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر تھے. تو بہرحال یہ تمام تقسیمیں اس بات کی دلیل ہے کہ صحابہ کرام نے بھی اور پھر مسلمانوں نے بھی ان کے بعد قرآن مجید کی مختلف حصوں پر بہت سخت توجہ دی. اور یہی نہیں کہ یہ کہاں نازل ہوئی، کب نازل ہوئی، کس موسم میں نازل ہوئی، اس بات کا ہی خیال نہیں رکھا، بلکہ اس کے تعلق سے ساری تفصیلات کو انہوں نے جمع کرنے کی کوشش کی. تو اصل جو تقسیم ہے وہ مکی مدنی ہی کی ہے، لیکن بعض آیتوں کے بارے میں یہ صراحت ملتی ہے کہ وہ اس وقت نازل ہوئی جبکہ سخت گرمی تھی، یا اس وقت جبکہ سخت سردی تھی، یا پھر رات کے وقت یا پھر دن کے وقت. بعض آیتوں کے تعلق سے یہ صراحت ملتی ہے، تو اس کی روشنی میں وہ تقسیم بھی ہوتی ہے. لیکن جو بنیادی جو تقسیم ہے اور جس کی ایک طالب علم کو ضرورت پڑتی ہے وہ مکی اور مدنی کی تقسیم ہے.
طریقۃ معرفت المکی والمدنی، مکی اور مدنی کی پہچان کا طریقہ. ہم کیسے پہچانیں گے کہ یہ صورت مکی ہے اور یہ صورت مدنی ہے؟ فوائد معرفت المکی والمدنی، مکی اور مدنی کی پہچان کے فوائد. مکی اور مدنی کی پہچان میں کیا فائدے ہیں؟ ممیزات المکی والمدنی، مکی اور مدنی صورتوں کی امتیازی خصوصیات مکی اور مدنی صورتوں کی خصوصیات. طریقۃ معرفت المکی والمدنی، مکی اور مدنی کی پہچان کا طریقہ. ہم کیسے پہچانیں گے کہ یہ صورت مکی ہے مدنی ہے؟ بڑا آسان ہے، قرآن میں تو لکھا ہوتا ہے مکی اور مدنی، لیکن ایک طالب علم قرآن کی صورتوں کے بنیاد پر وہ کیسے فیصلہ کر سکتا ہے کہ یہ مکی ہے یہ مدنی ہے؟ یہاں یہ بات بھی ہم کو یاد رکھنا ہے کہ یہ اکثریت کے اعتبار سے ہے، ورنہ کچھ صورتیں ایسے بھی ہیں، کچھ مدنی صورتیں ایسے بھی ہیں جس میں کچھ مکی آیات ہیں، اور کچھ مکی صورتیں ایسی بھی ہیں جس میں کچھ مدنی آیات ہیں، لیکن یہ بہت کم ہے، تو یہ اکثریت کے اعتبار سے ہے. طریقۃ معرفت المکی والمدنی، مکی اور مدنی کی معرفت کا طریقہ. یعتمد العلماء لمعرفت المکی والمدنی علی المنہجین التالیین، اہل علم اعتماد کرتے ہیں مکی اور مدنی کی پہچان کے لیے حسب ذیل دو مناہج پر اعتماد کرتے ہیں، یعنی حسب ذیل دو طریقوں کے ذریعے مکی اور مدنی کی معرفت حاصل ہوتی ہے. المنہج الاول، پہلا منہج ہے النقل عن الصحابۃ والتابعین، صحابہ اور تابعین سے منقول ہونا، صحابہ اور تابعین سے منقول ہونا کہ یہ مکی ہے یہ مدنی ہے. فَلَقَدْ كَانُوا يَضْبِطُونَ نُزُولَ الْقُرْآنِ آیَةً، کہ وہ قرآن مجید کے نزول کے سلسلے میں ایک ایک آیت کو محفوظ رکھتے تھے، ایک ایک آیت کے سلسلے میں محفوظ رکھتے تھے. ضبطاً، ایسا محفوظ، ایسی حفاظت. یحدد الزمان والمکان، جو اس کے زمانے اور جگہ کی تحدید کرتا تھا. قرآن مجید کے نزول کے سلسلے میں ایک ایک آیت کے سلسلے میں صحابہ کرام اس طرح اس کو محفوظ کرتے تھے جس میں زمانے اور جگہ کی بھی حفاظت ہوتی تھی. ولا سیما الصحابۃ رضوان اللہ علیہم، خاص طور پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم. ومن ذلك قول ابن مسعود رضی اللہ عنہ، اسی میں ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کا قول ہے، یعنی جیسا کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، واللہ الذی لا الہ غیرہ، اس اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، ما نزل سورۃ من کتاب اللہ، کتاب اللہ کی کوئی سورت نازل نہیں ہوئی، الا وانا اعلم، مگر یہ کہ میں جانتا ہوں، این نزلت، وہ کہاں نازل ہوئی، ولا نزلت آیۃ من کتاب اللہ، اور کتاب اللہ کی کوئی آیت نازل نہیں ہوئی، الا وانا اعلم فیما نزلت، مگر یہ کہ میں یہ جانتا ہوں کہ وہ کس سلسلے میں نازل ہوئی، کس کے بارے میں نازل ہوئی. وَلَوْ أَعْلَمُ أَحَدًا أَعْلَمُ مِنِّي بِكِتَابِ اللَّهِ، اگر میں جانتا کہ مجھ سے زیادہ کوئی کتاب اللہ کا جاننے والا ہے، تبلغه الإبل، جہاں تک اونٹ پہنچ سکتے ہوں، یعنی ان کے پاس سواری کر کر پہنچا جا سکتا ہو، لَرَكِبْتُ إِلَيْهِ، تو میں سوار ہو کر ان کے پاس جاتا. اس میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ صاف طور پر واضح کرتے ہیں کہ قرآن مجید کی صورتوں کے سلسلے میں وہ اس بات سے بخوبی واقف ہے کہ وہ کہاں نازل ہوئی، اور قرآن کریم کی آیتوں کے سلسلے میں وہ اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ وہ کس بارے میں نازل ہوئی. اسی طرح علی بن طالب رضی اللہ تعالیٰ کا قول بھی ان کی سیرت اور ترجمانی میں جو اس سے پہلے گزر چکا، انہوں نے کہا تھا سلونی عن کتاب اللہ، اللہ تعالیٰ کی کتاب کے بارے میں مجھ سے سوال کرو، اس لیے کہ قرآن کی کوئی صورت کی آیت ایسی نہیں مگر یہ کہ میں اس کے بارے میں جانتا ہوں کہ وہ وادی میں نازل ہوئی، پہاڑ پر نازل ہوئی، یا پھر کس مقام پر نازل ہوئی. تو پہلا جو منہج ہے مکی اور مدنی کی معرفت کا، وہ صحابہ کرام سے منقول ہونا، کیونکہ انہوں نے باقاعدہ یہ زمانے اور جگہ کی تحدید کے سلسلے میں بھی اس کی حفاظت کی تھی، اور پھر دوسروں تک، اپنے بعد والوں تک اس بات کو پہنچایا بھی تھا. المنہج الثانی، دوسرا منہج ہے القیاس والاجتہاد، قیاس اور اجتہاد. قیاس ایک چیز کو دوسری چیز پر، علت جب مشترک ہو تو قیاس کرنا، اور دوسرا اجتہاد
یعنی کوشش اور غور و فکر کرنا. کیسے؟ ایک خاص قسم کا قیاس و اجتہاد. اصطلاح میں اجتہاد اور قیاس کس کو کہتے ہیں وہ تو ہم لوگ پڑھیں گے، لیکن یہاں ہم لوگ قیاس اور اجتہاد جو بول رہے ہیں اس کا مفہوم یہ ہے کہ اذا لم يقفوا على اقوال الصحابہ، اگر وہ واقف نہیں ہوتے صحابہ کے اقوال پر رضوان اللہ علیہم والتابعین اور تابعین کے اقوال پر، یعنی کسی صورت کے کسی آیت کے سلسلے میں معلوم نہیں کہ وہ مکی ہے یا مدنی ہے، اس سلسلے میں صحابی یا تابعین کا کوئی قول ہمارے پاس نہیں ہے، فیما یدل علی المکی والمدنی، جو دلالت کرتا ہو مکی یا مدنی ہونے پر. اگر صحابہ یا تابعین کے اقوال سے ہم واقف نہ ہوں جو اس بات پر دلالت کرتے ہوں کہ وہ مکی ہے یا مدنی ہے، فإنهم يعتمدون على ممیزات الصور المکیۃ والمدنیۃ، تو اس سلسلے میں وہ اعتماد کرتے ہیں مکی اور مدنی صورتوں کی خصوصیات پر، کیونکہ مکی صورتوں کی کچھ خصوصیتیں ہیں اور مدنی صورتوں کی کچھ خصوصیتیں ہیں، تو ان کو دیکھ کر ہم فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کون سی مکی ہے کون سی مدنی. فإذا كانت السورة تحمل خصائص المکی قالوا إنها مکیہ، جب صورت جب کوئی صورت مکی صورتوں کی خصوصیات، مکی صورتوں کی امتیازات کی حامل ہو تو کہتے ہیں کہ وہ مکی ہے. والعکس، اور اس کے برعکس، یعنی کوئی صورت اگر مدنی صورتوں کی خصوصیات کے حامل ہو تو اس کو کہتے ہیں کہ وہ مدنی. تو ان کی خصوصیات کے ذریعے پہچانتے ہیں. تو پہلا منہج ہے صحابہ کرام سے منقول ہو کہ وہ مکی ہے یا مدنی. دوسرا منہج ہے قیاس اور اجتہاد، یعنی مکی اور مدنی صورتوں کی جو خصوصیات ہیں ان کی بنیاد پر ان کی پہچان ہوتی ہے کہ کون سی صورت مکی ہے اور کون سی صورت مدنی ہے. اب وہ کیا ہے خصوصیات، وہ امتیازات کیا ہیں؟ دو صورتوں کو ایک دوسرے سے ممتاز کرتی ہیں، مکی اور مدنی کو ایک دوسرے سے ممتاز کرتی ہیں. اس کا ذکر ہے ممیزات المکی والمدنی، مکی اور مدنی صورتوں کی خصوصیات. اولا تمتاز الصور المکیۃ بقوت الاسلوب، مکی صورتیں ممتاز ہوتی ہیں یا پہچانی جاتی ہیں اپنے اسلوب کی قوت کے ذریعے. اس کا جو اسلوب ہوتا ہے کافی ٹھوس ہوتا ہے. وہ شدت الخطاب، خطاب میں شدت ہوتی ہے، جیسے کہ جہنم کی وعید، اور خطاب جیسے ان کا ہوتا ہے اسی طرح جیسے مکے کے مشرکین مخالفت کرتے ہیں تو اسی کے مطابق اس میں ان سے خطاب بھی ہوتا ہے. تو اسلوب، ٹھوس اسلوب اور خطاب میں شدت، یہ مکی صورتوں کی خصوصیات میں سے ہے. لأن غالب المخاطبین معرضون، اس لیے کہ زیادہ تر جو مخاطب ہیں یعنی اہل مکہ وہ اعراض کرنے والے ہیں، مستکبرون، استکبار کرنے والے ہیں. ولا یلیق بہم الا ذلک، اور مناسب نہیں ہوتا ان کے مگر یہی اسلوب. اہل مکہ جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں رہے ہجرت سے پہلے، تو اکثر اہل مکہ اعراض کرنے والے تھے، استکبار کرنے والے تھے، انکار کرنے والے تھے، مخالفت کرنے والے تھے. تو جیسی ان کی حالت ہے اسی اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے خطاب کرتے ہوئے شدت اور پھر ان کے ٹھوس اسلوب کو اختیار کیا، کیونکہ یہی اسلوب ان کے لیے لائق تھا. اقرأ سورت المدثر والقمر، المدثر اور القمر پڑھیے، ان دو صورتوں کو پڑھیے تو معلوم ہوگا کہ کس طرح خطاب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ساتھ خطاب میں جو ہے اسلوب، کس طرح اسلوب جو ہے بہت ٹھوس ہے. وہ تمتاز الصور المدنیۃ بلین اسلوبها، مدنی صورتیں اسلوب کی نرمی کے ذریعے پہچانی جاتی ہیں. وہ سہولت الخطاب، اور خطاب میں نرمی اور آسانی ہوتی ہے. لأن غالب المخاطبین مقبلون منقادون، اس لیے کہ اکثر جو مخاطبین ہیں جن سے خطاب کیا جا رہا ہے مدینے میں تو مسلمان ہیں، تو مدینے کی اکثریت ان لوگوں کی ہے جو کہ قبول کرنے والے ہیں اور اطاعت کرنے والے ہیں. اقرأ سورۃ المائدہ، سورۃ المائدہ پڑھیے. تو سورۃ المائدہ سے یہ اس خطاب سمجھ میں آتا ہے کہ کس طرح نرمی کے ساتھ مسلمان خطاب کیا گیا ہے، کیونکہ مدینے کے جو باشندے ہیں ان میں اکثریت مسلمان ہیں، کچھ تعداد ہے منافقین کی اور پھر یہودیوں کی، لیکن اکثریت مسلمانوں کی. تو دونوں کے اسلوب میں پہلا جو فرق ہے وہ یہ کہ جو مکی صورتیں ہوتی ہیں اس کے اسلوب میں ٹھوس پن ہوتا ہے اور خطاب میں شدت ہوتی ہے. جو مدنی صورتیں ہیں
اسلوب نرم ہوتا ہے اور خطاب میں بھی نرمی ہوتی ہے۔ ثانیاً الغالب فی السور المکیۃ قصر الآیات، مکی صورتوں میں زیادہ تر آیتیں مختصر ہوتی ہیں۔ قصر کا ترجمہ ہمیشہ مختصر کرنا ہی اچھا ہوتا ہے، لیکن قرآن کیونکہ چھوٹی تک کرنا قرآن کے لیے مناسب نہیں ہوتا، صغیر کا ترجمہ نہیں کریں گے تو قرآن کی آیتیں چھوٹی چھوٹی، جیسے ہم لوگ کہہ دیتے ہیں کہ آپ پارے ایم کی جو آیتیں ہیں وہ چھوٹی چھوٹی ہیں، چھوٹی چھوٹی نہیں بلکہ مختصر کریں، مختصر اس کا ترجمہ کریں زیادہ بہتر ہے، کیونکہ قرآن سارے کے سارے عظیم ہیں۔ تو مکی صورتوں میں زیادہ تر آیتیں مختصر ہوتی ہیں، وقوت المحاجہ، اور بحث اور دلیل کی قوت ہوتی ہے اس میں، لأن غالب المخاطبین معاندون، اس لیے کہ زیادہ تر مخاطب سرکش ہیں، دشمن ہیں، دشمنی کرنے والے ہیں۔ مشاقون، مشاقون یہ مشاق کی جمع ہے، جیسا کہ سورۃ الحشر میں اللہ تبارک نے فرمایا کہ وَمَن يُشَاقِ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، وَمَن يُشَاقِ اللَّهَ مخالفت اور دشمنی کے معنی میں ہے کہ جو اللہ کی مخالفت کرے تو اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے۔ تو یہاں مخالفین کے معنی مشاقون یعنی المخالفون، تو زیادہ تر مخاطبین وہاں مکے میں وہ دشمنی کرنے والے ہیں اور مخالفت کرنے والے ہیں۔ فَخُوطِبُوا بِمَا تَقْتَضِي حَالُهُمْ، ان سے خطاب کیا گیا جو ان کی حالت کا تقاضا ہوتا ہے، اس کے مطابق، ان کی حالت کے تقاضے کے مطابق ان سے خطاب کیا گیا۔ اقرا سورۃ الطور، سورۃ طور پڑھیے، سورۃ طور میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ طور کی آیتیں مختصر ہیں، اور کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے دلیل کی قوت کے ساتھ اس میں گفتگو کی ہے۔ والغالب فی السور المدنیۃ طول الآیات، اور مدنی صورتوں میں زیادہ تر آیات طویل ہوتی ہیں، وہ ذکر الاحکام، اور احکام کا ذکر ہوتا ہے۔ احکام جیسے حدود ہیں، تمدنی احکام ہیں، معاشرتی احکام ہیں، اور پھر اقتصادی احکام ہیں، یہ تمام چیزیں جس کا تعلق ہو، پھر اس کے علاوہ جہاد کے احکام ہیں، کیونکہ اس کی ضرورت وہاں پڑی تھی۔ وہاں کے حالات بدون محاجہ، بغیر دلائل کے، بغیر دلائل اور بحث وغیرہ کے، لأن حالهم تقتضی ذلك، اس لیے کہ ان کی حالت اس بات کا تقاضا کرتی ہے۔ وہاں اس چیز کی ضرورت پڑ گئی، مدینہ ایک اسلامی ریاست بن گیا تو ظاہر ہے کہ وہاں احکام کی ضرورت ہو گئی، اور وہاں کوئی مخالفین نہیں، کوئی معاندین نہیں، تو وہاں پھر اس اسلوب کی ضرورت نہیں جو مکے میں تھا۔ اقرا آیت الدین، آیت الدین پڑھیے جو فی آخری سورۃ البقرہ، سورۃ بقرہ کے آخری میں 282 آیت الدین جو سورۃ بقرہ کی آخری آیت ہے، ہم اس کو پڑھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک نے سادے انداز میں احکام دیے ہیں، اور آیت وہ سب سے طویل ہے، قرآن کی مجید کی سب سے طویل آیت کہلاتی ہے سورۃ آیت الدین، یعنی قرض والی آیت۔ ثالثاً الغالب فی السور المکیۃ تقریر التوحید، تیسری جو پہچان ہے مکی اور مدنی صورتوں میں، وہ یہ کہ اکثر مکی صورتوں میں توحید کا اس بات ہوتا ہے، والعقیدۃ السلیمہ، اور عقیدہ سلیمہ کا اس بات ہوتا ہے، اس سے ثابت کیا جاتا ہے، خصوصاً ما تعلق بتوحید الالوہیت، خاص طور پر جس کا توحید الوہیت سے تعلق ہوتا ہے، والایمان بالبعث، اور بعث بعد الموت، یعنی موت کے بعد اٹھائے جانے پر ایمان لانے کا ذکر ہوتا ہے، لأن غالب المخاطبین ينکرون ذلك، اس لیے کہ مخاطبین کی جو اکثریت ہے وہ اس کا انکار کرتی ہے۔ اہل مکہ میں سے اکثریت چونکہ توحید الوہیت اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، تو اس لیے اس میں اس کی صورتوں میں زیادہ تر ان چیزوں کو ثابت کیا جاتا ہے، ان چیزوں کو پیش کیا جاتا ہے، ان چیزوں کا ذکر کیا جاتا ہے۔ اما السور المدنیۃ ففیہا تفصیل العبادات، البتہ مدنی صورتیں تو اس میں عبادتوں کی تفصیل ہوتی ہے، والمعاملات، معاملات کی تفصیل ہوتی ہے، لأن المخاطبین قد تقرر فی نفوسہم التوحید، اس لیے کہ جو مخاطب ہیں اہل مدینہ تو ان کے نفسوں میں توحید ثابت ہو چکی ہے، بیٹھ چکی ہے، والعقیدۃ السلیمہ فی نفوسہم التوحید، عقیدہ سلیمہ ان کی نفوس میں بیٹھ چکا ہے، فہم فی حاجۃ، وہ محتاج ہیں لتفصیل العبادات والمعاملات، عبادات اور معاملات کی تفصیلات کے۔ اہل مدینہ چونکہ توحید اور آخرت کے قائل ہیں، لہذا اب ان کی حالت اس بات کی متقاضی ہے کہ ان کو عبادات اور معاملات کے بارے میں بتایا جائے۔
رابعاً الافاضۃ فی ذکر الجہادی و احکامی، کثرت سے جہاد کا اور اس کے احکام کا ذکر، والمنافقین اور منافقوں کا ذکر، واحوالہم اور ان کے حالتوں کا ذکر، اس سور المدنیتی مدنی صورتوں میں، لاقتضاء الحالی حالت کی تقاضے کے اعتبار سے، حیث شرع الجہاد اس لیے کہ جہاد مشروع کیا گیا، وظہر النفاق اور نفاق ظاہر ہو گیا، بخلاف القسم المکی مکی صورتوں کے برعکس، مکی صورتوں میں منافقوں کا، جہاد کا اور اس کے احکام کا یہ ذکر نہیں ہوتا، کیونکہ وہاں یہ چیزیں نہیں تھیں، وہاں نہ تو منافقین تھے اور نہ ہی وہاں جہاد کا حکم آیا تھا، جہاد وہاں رہتے ہوئے فرض نہیں کیا گیا تھا۔ تو یہ کچھ خصوصیات ہیں، یہ کچھ خصوصیات ہیں کس کی؟ مکی اور مدنی صورتوں کی۔ ان خصوصیات کے ذریعے اہل علم پہچان لیتے ہیں کہ یہ صورت مکی ہوگی یا صورت مدنی ہوگی۔ اس کے علاوہ کچھ ظاہری علامتیں بھی ہیں جو اہل علم نے اپنی کتابوں میں نقل کیے ہیں، جن کے ذریعے ہم پہچان سکتے ہیں کہ دیکھ کر، یعنی ایک نظر دیکھ کر پہچان لیتے ہیں کہ یہ صورت مکی ہے یا مدنی۔ یہ علامتیں تو ایسی ہیں جو کہ موضوع سے متعلق ہیں، ہم صورتوں کے موضوع اور آیتوں میں جو بات بیان کی گئی ہے اس کو پڑھ کر ہم فیصلہ کرتے ہیں کہ کون سی مکی ہے اور کون سی مدنی ہے۔ بعض علامتیں ظاہری بھی ہیں، مثال کے طور پر اہل علم کہتے ہیں کہ ہر وہ سورج جس میں سجدہ ہو وہ مکی ہے، ہر وہ سورج جس میں سجدہ ہو وہ مکی ہے، سوائے سورۃ الحج کے۔ سورۃ الحج کے مکی اور مدنی ہونے کے سلسلے میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ ہر وہ صورت جس میں کلا ہو، کلا جو حرف تنبیہ ہے جس کے معنی ہم اردو میں ہرگز نہیں کے کرتے ہیں، تو ہر وہ صورت جس میں کلا ہو وہ مکی ہے۔ تو کلا سے ہم پہچان لیں گے کہ یہ صورت مکی ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ 15 صورتوں میں 33 مرتبہ یہ لفظ آیا ہے، کلا 15 صورتوں میں 33 مرتبہ۔ اسی طرح ہر وہ صورت جس میں یا ایھا الناس کہہ کر خطاب کیا گیا ہو، سوائے سورۃ البقرہ کے اور سورۃ الحج کے، یہ کہتے ہیں کہ یہ یا ایھا الناس جس میں آیا ہو وہ مکی ہیں، سوائے سورۃ البقرہ اور سورۃ الحج کے۔ یا ایھا الذین آمنوا جس میں آیا ہو وہ مدنی ہے۔ اور اسی طرح جس میں حروف مقطعات ہوں، وہ صورتیں جو حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہیں ان کو بھی اہل علم کہتے ہیں کہ وہ مکی ہیں، سوائے بقرہ اور آل عمران کے۔ اس میں قاعدے سے استثناء کریں گے بقرہ اور آل عمران کو، کیونکہ وہ حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہیں لیکن وہ مدنی ہیں۔ اسی طرح وہ صورتیں جس میں سابقہ امتوں اور ان کے قوموں کے حالات کا ذکر کیا گیا ہو وہ بھی مکی ہیں، سوائے سورۃ البقرہ کے۔ اور اسی طرح ہر وہ صورت جس میں آدم علیہ السلام اور ابلیس کا ذکر کیا گیا ہو، سوائے سورۃ البقرہ کے۔ تو یہ کچھ ظاہری علامتیں ہیں جس کے ذریعے یہ پہچانا جا سکتا ہے کہ کون سی صورت مکی ہے اور کون سی صورت مدنی ہے۔ اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ مکی اور مدنی کے پہچان کے فوائد کیا ہیں؟ فوائد معرفت المکی والمدنی، مکی اور مدنی کی پہچان کے فوائد۔ لمعرفت المکی والمدنی فوائد منہا، مکی اور مدنی کی پہچان کے فوائد ہیں، ان میں سے یہ چند فائدے ہیں۔ پہلا فائدہ کیا ہے؟ تمییز الناسخ من المنسوخ، ناسخ اور منسوخ کی تفریق، کیونکہ مکی وہ صورتیں ہیں جو مکے میں ہجرت سے پہلے نازل ہوئی تو ظاہر ہے کہ ان کا زمانہ نزول قبل کا ہے، اور مدنی وہ صورتیں جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی تو ان کا زمانہ نزول بعد کا ہے۔ تو کوئی ایسی بات ہو جو جس میں اور جو کوئی ایسی بات ہو جو جس میں اختلاف پایا جاتا ہو مکی اور مدنی صورتوں میں، تو اس وقت جو ہے ہم جو مدنی صورت ہے اس کو ناسخ مانیں گے، کس کے مقابلے میں؟ مکی صورت کے مقابلے میں۔ فیما لو وردت آیتان، اگر دو آیتیں آئی ہوں، مکیۃ و مدنیۃ، اس میں ایک مکی ہو اور ایک مدنی ہو، یتحقق فیہما شروط النسخ، نسخ کے شروط اس میں پائے جاتے ہوں، فإن المدنیۃ ناسخۃ، تو جو مدنی آیت ہوگی وہ ناسخ ہوگی، لمکیۃ، مکی آیت کے لیے، لتأخر المدنیۃ عنہا، مدنی صورت کے اس سے متاخر ہونے کی وجہ سے، مدنی آیت کے اس سے متاخر ہونے کی وجہ سے۔ اس کا مفہوم یہ ہوا کہ اگر دو آیتیں ایسی ہوں
جن میں سے کوئی ایک ناسخ ہو سکتی ہے، کوئی منسوخ ہو سکتی ہے، کیونکہ دونوں کے حکم میں اختلاف پایا جاتا ہے، ایک کا مفہوم ایک نکلتا ہے، ایک کا مفہوم ایک نکلتا ہے، اختلاف پایا جاتا ہے۔ تو ایسی صورت میں جو مدنی ہوگی اس کے حکم کو لیں گے، اور جو مکی ہوگی اس کے حکم کو چھوڑ دیں گے، کیونکہ جو مدنی ہے اس کو ہم ناسخ کہیں گے اس کے مقابلے میں، جو کہ مکی ہے، کیونکہ مدنی بعد میں نازل ہوئی اور مکی پہلے نازل ہوئی۔ اس کی ایک مثال غالباً سورۃ الفرقان میں ہے۔ سعید بن جبیر کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اگر کوئی شخص کسی مسلمان کو، کسی مومن کو جانتے بوجھتے قتل کر دے تو کیا اس کی توبہ قبول ہوگی؟ اس مسئلے کو آپ پہلے سن لیجئے، بعد میں پھر اس مسئلے کے بارے میں ہم گفتگو کریں گے، لیکن فی الحال جو ہے صرف اس موضوع کو سمجھیے، یعنی جو موضوع ہم پڑھ رہے ہیں اس کی مثال کے طور پر ہے، ورنہ مسئلے کے سلسلے میں ہم لوگ گفتگو کسی اور موقع پر یا پھر میں اس کے بعد کروں گا، لیکن اس موقع پر صرف میں مثال جو پیش کر رہا ہوں وہ اس کے لیے ہے کہ اگر کوئی ایسی آیتیں ہوں جس کے مفہوم میں، اگر دو آیتیں ہوں جس کے مفہوم میں اختلاف پایا جاتا ہو، تو اس صورت میں ہم لوگ اگر دو میں سے ایک مکی ہے ایک مدنی ہے تو پھر ہم لوگ مدنی کو لیں گے اور مکی کو جو ہے سمجھیں گے وہ منسوخ ہے۔ اس کی مثال، بس اسی مثال کو آپ ذہن میں رکھ کر اس کو سنیے کہ سعید بن جبیر کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اگر کوئی کسی مومن کو عمدن قتل کر دے تو کیا اس کی توبہ ہو، کیا اس کے لیے توبہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں۔ تو سعید بن جبیر کہتے ہیں کہ میں نے یہ آیت تلاوت کی جو سورۃ الفرقان میں ہے، والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ، وہ لوگ جو کہ اللہ کے سوا، اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہیں بلاتے، نہیں پکارتے کسی اور معبود کو، جس کے قتل کرنے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام کیا ہے اسے قتل نہیں کرتے سوائے حق کے، ولا یزنون، زنا نہیں کرتے، ومن یفعل ذلک یلقى اثاما، جو ایسا کرے گا وہ عذاب ہوگا، اس پر عذاب ہوگا، یضاعف له العذاب یوم القیامۃ ویخلد فیہ مہانا، اور عذاب میں اضافہ ہوگا قیامت کے دن اور وہ ذلت کے ساتھ ہمیشہ رہے گا، الا من تاب، سوائے اس کے کہ جو توبہ کرے اور ایمان لائے، وہ آمن وعمل صالحا، اور ایمان لائے نیک اعمال کرے، اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، تو اللہ تعالیٰ وہ لوگ ہیں جن کے نیک برائیوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ تو یہ آیت انہوں نے تلاوت کی جس سے معلوم ہوتا ہے کہ توبہ ہوگی۔ جنہوں نے شرک کیا، جنہوں نے قتل کیا، جنہوں نے زنا کیے، ان تمام کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذکر کیا کہ اگر وہ توبہ کرے تو ان کی توبہ ہوگی۔ تو ابن عباس اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا؟ قال هذه آیت مکیۃ، کہ یہ مکی آیتیں ہیں، نسختھا آیت مدنیۃ، اسے مدنی آیت نے منسوخ کر دیا ہے۔ پھر انہوں نے یہ آیت پڑھی، ومن یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم خالدا، کہ وہ جو کسی مومن کو عمدن قتل کرے، وہ جو کسی مومن کو عمدن قتل کرے تو اس کا بدلہ جہنم ہے، فجزاؤہ جہنم خالدا، جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، خالدا فیہا، اس میں وہ ہمیشہ رہے گا، وغضب اللہ علیہ، اس پر اللہ کا غضب ہے، ولعنہ، اس پر لعنت ہے، وعد لہ عذابا عظیما، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو عبداللہ بن عباس صلی اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفرقان کی ان آیتوں کو مکی ہونے کی وجہ سے منسوخ قرار دیا سورہ نساء کی اس آیت کو، جس میں مومن کی قتل کرنے والے کے لیے ہمیشہ کے لیے وہ جہنم میں رہے گا، اس کی وعید سنائی گئی ہے۔ تو اس سے جو ہے جو اسلوب ہے، جو منہج ہے، وہ معلوم ہو رہا ہے، وہ یہ کہ اگر کوئی دو آیتیں ایسی ہوں جس میں سے ایک مکی ہو مدنی ہو، دونوں کے مفہوم میں اختلاف ہو، تو ایسی صورت میں جو مدنی آیتیں ہوں گی ان کو ناسخ سمجھیں گے، اور جو مکی ہوں گے ان کو منسوخ سمجھیں گے۔ ہاں، البتہ جہاں تک اس حکم کا تعلق ہے کہ جو آمدن مومن کو قتل کرے اس کے لیے توبہ ہے نہیں ہے، تو راجح قول یہی ہے کہ اس کے لیے توبہ ہے، کیونکہ قرآن کا جو عموم ہے اور احادیث کا جو عموم ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ توبہ کا دروازہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کے لیے بند نہیں کیا، لیکن یہ اس کا موقع نہیں ہے ہمارے پاس، تو انشاءاللہ اس پر تفصیلی گفتگو کسی اور وقت پر کر سکتے ہیں۔ تو یہاں میرے خیال سے آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے کہ کیسے اس کا فائدہ ہوتا ہے ہم لوگ کو، مکی اور مدنی کی پہچان کا ہمیں کیا پہلا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں ناسخ اور منسوخ میں ہم فرق کر سکتے ہیں اس کے ذریعے۔ ثانیاً الدلالۃ الواضحۃ لبلاغۃ القرآن،
مکی اور مدنی سے واضح دلالت یہ دلالت ہوتی ہے وضاحت کے ساتھ، یعنی واضح دلالت ہوتی ہے، واضح دلیل ہے یہ قرآن مجید کی بلاغت پر، قرآن مجید کی بلاغت کی واضح دلیل ہے. حیث یخاطب کل قوم بما تقتضیہ حالہم، اس لیے کہ وہ خطاب کرتا ہے ہر قوم کے ساتھ ان کی حالت کے مطابق. یہ بلاغت کی دلیل ہے نا. بلاغت کے بنیادی ایک تقاضا یہ ہے کہ آدمی موقع محل کے اعتبار سے گفتگو کرے، جس طرح کا موقع ہے، جس طرح کا محل ہے، اس کے اعتبار سے گفتگو کرے. جیسے اگر کوئی شخص جو ہے نماز جنازہ کے مقام پر اگر نکاح پر اگر تقریر کرنے لگے، یا پھر نکاح کی محفل میں اگر جنازے پر وہ تقریر کرنے لگے، تو ظاہر ہے کہ وہاں کی حالت اس بات کا تقاضا نہیں کرتی. بلاغت کا تقاضا یہ ہے کہ لوگوں کی جو حالت ہے مقام اور اس کا اعتبار کرے. تو قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکے والوں کے ساتھ مکے والوں کو اس طرح خطاب کیا جس کے وہ مستحق تھے، جہاں وہ باتیں وہاں بیان کی جہاں ان کی ضرورت تھی، اور مدینے والوں کو وہ باتیں بیان کی جہاں ان کی ضرورت تھی. تو یہ بلاغت کی دلیل ہے. اسی طرح ثالثاً توجیہ الدعاۃ الی اسلوب القرآن، دعات کو توجیہ کرنا، دعات کو دعوت دینا قرآن مجید کے اسلوب کو اختیار کرنے کی. فی الدعوۃ اللہ سبحانہ و تعالی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کی دعوت دینے کے لیے. مثال کے طور پر اگر جیسے حالت ہے اس کے حساب سے دعوت دیں گے. لوگ جو ہے خبر پرستی میں مبتلا ہیں، لوگ جو ہے شرک کر رہے ہیں، لوگ جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ کا بیٹا قرار دے رہے ہیں، تو ظاہر ہے کہ ان کو نماز کی دعوت دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ان کو دعوت دیں گے توحید کی. لیکن جہاں پھر لوگ جو ہے عقیدے کو قبول کر رہے ہیں، تو پھر ان کو ضرورت ہوگی اس دعوت دینے کی کہ وہ ان کو نماز سکھائیں. اس سلسلے میں کافی کوتاہی پائی جاتی ہے کہ ہمارے جماعتوں میں کچھ جماعتوں نے دعوت کے نام پر دعوت کی کچھ چیزوں کو لیا، دوسری چیزوں کو چھوڑ دیا. کچھ لوگ جو ہے عقیدہ اور سنت ہی پر زور دیتے ہیں لیکن معاملات کو بالکل چھوڑ دیتے ہیں، اور کچھ لوگ جو ہے معاملات پر زور دیتے ہیں لیکن عقیدے کو بالکل چھوڑ دیتے ہیں. یہ قرآن مجید کے اسلوب کے خلاف ہے. اسلوب یہ ہے کہ جہاں جیسی ضرورت ہو اس حساب سے گفتگو ہونی چاہیے، اس حساب سے لوگوں کو دعوت دینا چاہیے. رابعاً التدرج فی التشریع شیئا فشیئا، تجریج شریعت کے سلسلے میں، شریعت پر عمل کرنے کے سلسلے میں یا شرعی باتوں کے سکھانے کے سلسلے میں تدریج اختیار کرنا. تدریج کہتے ہیں مرحلہ وار باتوں کو پہنچانا. شیئا فشیئا، تھوڑا اور تھوڑا، لیوافق حال المخاطبین، تاکہ وہ مخاطبین کے حالت کے مطابق ہو جائے. کوئی شخص آج ہی مسلمان ہوا تو سارا دین اس کو ایک ہی دن میں بیان کر دیں گے تو مشکل ہوگی. ان کی حالت کو دیکھیں گے، حالت کے اعتبار سے جو ہے تھوڑا تھوڑا کر کے تھوڑا تھوڑا ان تک پہنچائیں گے. تو شریعت میں تدریج ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح اللہ تبارک تعالیٰ نے پہلے جو ہے توحید، آخرت، رسالت، ان باتوں کو مضبوطی کے ساتھ لوگوں کے ذہنوں میں بٹھایا اور ان باتوں کو بہت تفصیل کے ساتھ بیان کیا. اس کے بعد پھر دوسری جو چیزیں ضرورت تھی اس کے حساب سے اللہ تبارک تعالیٰ نے احکام دیے. تو یہ کچھ فوائد ہیں مکی اور مدنی کی معرفت کے. اب اسئلہ کی طرف آئیے. ما معنی وصف الصورتی، ما معنی وصف الصورتی بانہا مکیۃ اور مدنیہ. کسی صورت کو یہ وصف دینے یعنی اس کو متصف کرنے کے کیا معنی ہیں کہ وہ مکی ہے اور مدنی ہے. کسی صورت کے بارے میں کسی صورت کی صفت بیان کرنے کے کہ وہ مکی ہے مدنی ہے، اس کا کیا مفہوم ہے؟ تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ مکیہ یعنی ہجرت سے پہلے نازل ہوئی، اور مدنیہ یعنی ہجرت کے بعد نازل ہوئی. جو راجح قول ہے آپ اسی کا ذکر کیجیے. یعنی آپ سے یہاں تعریف پوچھ رہے ہیں مکی اور مدنی کی. ثانیاً تمتاز السور المکیۃ والمدنیۃ بممیزات اذکرها، مکی اور مدنی صورتیں کچھ خصوصیات سے ممتاز ہوتی ہیں، ان کا ذکر کیجیے. کیا خصوصیات ہے مکی کی اور کیا خصوصیات ہے مدنی کی؟ کتاب میں جو ہے اتنا ہی بیان کیجیے، کافی ہے. ثالثاً لمعرفت المکی والمدنی فوائد اذکرها، مکی اور مدنی کی معرفت کے کچھ فوائد ہیں، ان کو بیان کیجیے. رابعاً اعتمد العلماء لمعرفت المکی والمدنی علی منہجین، علماء نے مکی اور مدنی کی پہچان کے سلسلے میں دو مناہج پر اعتماد کیا ہے. اذکرہما، انہیں ذکر کیجیے. وعلی ما یستند کل منہما، ان میں سے ہر ایک منہج کی مستند کیا ہے، وہ کس کی طرف وہ لوٹتے ہیں، ان میں سے ہر ایک منہج کس طرف لوٹتا ہے. خامساً من خلال دراستک لممیزات المکی والمدنی،
مکی اور مدنی کی خصوصیات کے سلسلے میں جو آپ نے پڑھا ہے اس کی روشنی میں من ای قسم الآیات التالیہ مع تعلیل، آنے والی آیتیں ان میں سے کس قسم کی ہیں، علت بیان کرتے ہوئے بتائیے، یعنی علت بیان کرتے ہوئے بتائیے خصوصیات کی، مکی اور مدنی کی خصوصیات کو اپنے پیش نظر رکھتے ہوئے حسب ذیل آیتوں کے بارے میں بتائیے کہ مکی ہے مدنی ہے، اور پھر اس کا سبب بتائیے۔ مثال کے طور پر قال اللہ تعالیٰ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، یا اے ایمان والو تم پر روزے رکھنا فرض کیا گیا ہے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا۔ اس آیت کو جو ہے مکی اور مدنی کی خصوصیات کی روشنی میں اس پر غور کیجئے اور بتائیے کہ مکی ہے یا مدنی ہے، اور ہے تو کس وجہ سے مکی یا کس وجہ سے مدنی۔ جواب دیجئے کوئی بھی۔ شیخ یہ مدنی ہے کیونکہ اس کے اندر احکامات کا ذکر ہے، روزے کے فرض ہونے کا ذکر ہے۔ بارک اللہ فیک۔ اس کے بعد قال اللہ تعالی زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا قل بلی وربی لتبعثون، کافروں نے یہ گمان کیا کہ وہ اٹھائے نہیں جائیں گے، آپ کہہ دیجئے کہ ہاں کیوں نہیں، اور میرے رب کی قسم تم ضرور اٹھائے جاؤ گے۔ یہ مکی ہے یا مدنی ہے اور کیوں؟ یہ شیخ مکی ہے، کافروں کو خطاب کیا گیا ہے۔ ہاں مکی ہے، کیوں؟ قیامت کا ذکر کیا گیا ہے، قیامت کا ذکر کیا، اٹھائے جانے کا ذکر ہے اس میں شیخ، آخرت کا ذکر ہے جس میں۔ اور دوسرا اس کے اسلوب پر غور کیجئے، کیسے اللہ تبارک نے قل بلا وربی لتبعثون، کس طرح اللہ تبارک نے قوت کے ساتھ خطاب کیا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں بھیجے جائیں گے تو اللہ تبارک نے پہلے تو بلا کا استعمال کیا، پھر اس نے قسم کی، پھر اس کے بعد تاکید کے ساتھ، نون توکید کے ساتھ اللہ تبارک نے بیان کیا۔ تو اس کا جو اسلوب ہے وہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ یہ مکی ہے، اور پھر اس میں آخرت کا ذکر ہے یہ بھی دلیل ہے۔ پہلی آیت میں یا ایھا الذین آمنوا بھی اس بات کی دلیل ہے کہ یہ مدنی تھی۔ اس کے بعد اللہ تبارک نے فرمایا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ، کہ وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی، اللہ کے راستے میں جہاد کیا، وہ اللہ یہ مدنی ہے کیونکہ ہجرت کا اور جہاد کا ذکر ہے، جہاد کا ذکر ہے، اور پھر ہجرت کا ذکر ہے تو ظاہر ہے کہ ہجرت کے بعد کی آیتیں ہیں یہ۔ اور پھر چوتھی آیت ہے قال اللہ تعالی ھذا بلاغ للناس ولینذروا به وليعلموا انما هو الہ واحد، یہ لوگوں کے لیے بلاغ ہے۔ یہ مکی ہے، اس میں الوہیت کا ذکر ہے اور کہ ڈرانے کا ذکر ہے۔ ہاں جی ہاں، تو یہ جو ہے مکی ہے۔ تو اس طرح مکی اور مدنی کی پہچان اس منہج کے ذریعے بھی ہوتی ہے، جبکہ پہلا منہج ہے صحابہ کی صراحت کہ یہ مکے میں نازل ہوئی یا مدنی میں۔ ٹھیک ہے، یہاں ہم لوگ رکتے ہیں۔ شیخ صاحب جو سورہ فرقان اور سورہ نساء کی جو آپ نے دو آیتیں ناسخ اور منسوخ کے سلسلے میں بتائی ہیں نا، ان کا نمبر بتا دیں گے؟ وہ میں لکھ نہیں پائی تھی آیات۔ سورۃ الفرقان کی جو آیت ہے وہ آیت نمبر 68 ہے، الفرقان 68 ہے، النساء 93 ہے۔ جزاک اللہ خیر شاہ صاحب۔ شیخ آپ مجھے بتا دیجیے گا، سوال میں آپ سے پوچھ لیتی ہوں کہ شیخ یہ ناسخ اور منسوخ تو پھر نہیں نہ ہوئی، کیونکہ اس کے برعکس حدیث جو آ گئی کہ جو زنا بھی کرتا ہے تو اس کی بھی توبہ قبول ہوگی اگر وہ توبہ کرتا، تو پھر ہمیں اس میں لکھنا چاہیے۔ جی عبداللہ بن عباس والی، تو پھر شیخ ہمیں یہ لکھنا چاہیے۔ یہ میں نے جو ذکر کیا وہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے موقف کے اعتبار سے ذکر کیا، ان کا موقف یہی تھا، تو ہمیں یہ لکھنا ہے کسی کو بتانے کے لیے، اگر کسی سے ذکر کرتے ہیں ناسخ اور منسوخ کا تو یہ شیخ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے موقف کے طور پر اسے بیان کیجیے آپ کو، لیکن اس موقف سے جو ہے جمہور اہل علم نے اختلاف کیا ہے، ان کے موقف کے اعتبار سے وہ چیز اس کو بتا سکتے ہیں اس طرح۔ ٹھیک ہے، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔